والزيتون وطور سينين فهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصرين والمعينين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ولادت و سعادت مولانا التقیان امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی مناسبت سے بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں. معصوم یقین السلام علیہ کی خدمت میں اور زمانے کے امام کی خدمت میں خصوصی ہدیہ تبریک اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی نعمت میں عرض کرتا ہوں. یقیناً بے انتہا مسرت کا مقام ہے اور جس مناسبت سے یہ محفل یہ جشن سجایا گیا ہے بے انتہا خوشی کا ماحول اور مقام اس لیے کہ پیغمبر نے کی ایک حدیث ہے. میں 1-2 منٹ آپ حضرات کے لوں گا کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق. اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان کی علامت ہے اور تمہاری دشمنی کفر و نفاق کی علامت ہے. یقیناً ایک معیار ہے جو پیغمبر ہمارے اور آپ کے درمیان میں چھوڑے جا رہے ہیں کہ اگر دیکھو کہ کس کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے. چونکہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اظہار کے لیے وہ محبت جو ہمارے دل میں پائی جاتی ہے ہمارے قلب میں پائی جاتی ہے اس محبت کے اظہار کے لیے ہم اور آپ اور یہ جو جشن سجایا گیا ہے اس اظہار کے لیے یقیناً ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام کو کہ وہ دیکھے کہ اس معیار کے مطابق آیا اس کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. اگر پائی جاتی ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس محبت سے آ رہی ہے تو کم سے کم اسے فکر کرنا چاہیے کہ پیغمبر جو کہہ کے گئے تھے کیا میں اس پہ کھڑا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. میرا قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اس جشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. شاعر کہتا ہے کہ برتری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی, برتری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی, بات جب قرآن سے ہونے لگی قرآن کی. برتری نیزے پہ ثابت ہو گئی قرآن کی,
بات جب قرآن سے ہونے لگی قرآن کی، اور پھر بھلا ہم کیوں پڑھیں یہ آپ کی الٹی صحیح، ماں نے جب بچپن ہی سے تعلیم دی قرآن کی، ماں نے جب بچپن ہی سے تعلیم دی قرآن کی، اور حشر تک کرتے رہیں اب لوگ تقلید حسین، حشر تک کرتے رہیں اب لوگ تقلید حسین، نوک نیزہ پہ تلاوت ہو چکی قرآن کی، نوک نیزہ پہ تلاوت ہو چکی قرآن کی، اور جلد خیمے سے بچا کر سید سجاد کو، جلتے خیمے سے بچا کر سید سجاد کو بنت زہرا نے بڑھا دی زندگی قرآن کی، بنت زہرا نے بڑھا دی زندگی قرآن کی، اور جب مسیحا نے کہا تیرا مرض ہے لاجواب، جب مسیحا نے کہا تیرا مرض ہے لاجواب، مامتا پڑھ کر ہوا دینے لگی قرآن کی، مامتا پڑھ کر ہوا دینے لگی قرآن کی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے بات چکی ہے، ہمارا تو امتیاز رہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، لہٰذا میں رضوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے میری آواز سننا ہو تو نعت پاک کے لیے تشریف لائیں۔ آپ حضرات موصول کا استقبال بآواز بلند نعرے سلوات سے کریں۔ السلام علیکم۔ آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک مسئلہ کاکوش ہے نعت پاک کی ملاحظہ فرمانے۔ جو غلام رسول ہوتا ہے، جو غلام رسول ہوتا ہے، کہ جو غلام رسول ہوتا ہے، اس کے دامن میں پھول ہوتا، اس کے دامن میں پھول ہوتا ہے، اور پالتے ہیں جسے ابو طالب، کہ پالتے ہیں جسے ابو طالب، ایک امام ایک رسول، ایک امام ایک رسول ہوتا ہے۔ اور آخر سے ملاقات فرمائیں کہ جو رسالت کا اجر کر دے ادا، کہ جو رسالت کا اجر کر دے ادا، حج اسی کا قبول ہوتا ہے، حج اسی کا قبول ہوتا ہے۔ جی پالتے ہیں جسے ابو طالب، ایک امام ایک رسول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ نعت پاک کے اشعار حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یقیناً بیٹے کی ولادت ہے تو باپ کو تو مبارکباد دینی ہی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ رمز و راز خالق اکبر ابو طالب کا نام، رمز و راز خالق اکبر ابو طالب کا نام، یعنی عقلوں سے بھی بالا تر ابو طالب کا نام، یعنی عقلوں سے بھی بالا تر ابو طالب کا نام، اور رہزنوں میں ہو ابو سفیان کا ذکر پلید، رہزنوں میں ہو ابو سفیان کا ذکر پلید، محترم ہے انبیاء کے گھر ابو طالب کا نام، محترم ہے انبیاء کے گھر ابو طالب کا نام، اور رات بھر دیدار ختمی مرتبت ہوتا رہا، رات بھر دیدار ختمی مرتبت ہوتا رہا، سو گیا جس رات میں لے کر ابو طالب، سو گیا جس رات میں لے کر ابو
سو گیا جس رات میں لے کر ابو طالب کا نام، سو گیا جس رات میں لے کر ابو طالب کا نام، اور دشمنان دین مثل ابرہہ نابود ہوں، دشمنان دین مثل ابرہہ نابود ہوں، پھینک دوں جو کنکری لے کر ابو طالب کا نام، پھینک دوں جو کنکری لے کر ابو طالب کا نام۔ یہ چار سے شاید کہتا ہے کہ بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، بددعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، اور تیرے ماتھے پہ مشقت نہیں مولائی کی، تیرے ماتھے پہ مشقت نہیں مولائی کی، ارے کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو۔ آئیے ساتھ میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت کلام دیتا ہوں جناب علی حیدر صاحب کو بھی تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات موصوف کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر موضوع پیش کرتے ہیں۔ ابھی جناب ابو طالب کے حوالے سے برادر عزیز اشعار پیش کر رہے تھے، نعت کا احترام فرمانے کے صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر صلی اللہ نعت احمد، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم بتا نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ، خود کو مسلم بتا رہے ہیں لوگ۔ ایسے دیکھیں گے جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی، جس نے ایجاد اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ سوال محمد کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد، ایک مولائی جہاں میں 100 کیوں بھاری نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں 100 کیوں بھاری نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ اس بعد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمانے کے دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، دل کے حرفوں کی حکایات علی جانتے ہیں، میرے ہونٹوں کی مناجات علی جانتے ہیں، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن کو طلب سے پہلے، یہ جو بھر دیتے ہیں دامن کو طلب سے پہلے، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں، اپنے سائل کے خیالات علی جانتے ہیں۔ حال پوچھا تو یہی پیکرے آدم نے کہا، حال پوچھا
پیکرے آدم نے کہا مجھ سے بہتر میرے حالات علی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر میرے حالات علی جانتے ہیں۔ اور شیر دیکھے کہ اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، اب تو معبود میں جو کچھ بھی ہوا راز و نیاز، شب معراج کی ہر بات علی جانتے ہیں، شب معراج کی ہر بات علی جانتے ہیں۔ اور شیر حدیث کے روشنی میں دیکھے کہ یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بات طلاق، یہ جو دے دیتے ہیں مولا تجھے ہر بات طلاق، کیا ہے دنیا تیری اوقات علی جانتے ہیں، کیا ہے دنیا تیری اوقات علی جانتے ہیں۔ بہترین اشعار آپ ساتھ کی سماعتوں میں نظر کر رہے تھے جناب علی حیدر الہ آبادی صاحب۔ یہ شعر انہوں نے دیا کہ جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ، جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ۔ شاعر کہتا ہے ذرا سا منفرد انداز اور لہجے کا شعر ہے کہ ابو طالب کا ایمان ہے اسی انگور کی صورت، ابو طالب کا ایمان ہے اسی انگور کی صورت، جسے پانے کو دنیا لومڑی بن کر اچھلتی ہے۔ ابو طالب کا ایمان ہے اسی انگور کی صورت، جسے پانے کو دنیا لومڑی بن کر اچھلتی ہے، مگر جب ہاتھ میں آتے نہیں انگور کے گچھے اسی انگور کو یہ لومڑی کھٹا سمجھتی ہے، اسی انگور کو یہ لومڑی کھٹا سمجھتی ہے۔ آئیے حضرت میں انہیں 4 بسوں کے ساتھ دعوت کلام دیتا ہوں جناب فیضان اصفہانی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا مد مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات موصوف کا استقبال با آواز بلند آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اجازت ہے کہ عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، کہ انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، کہ کچھ اشعار پیش کرتا ہوں اس میں کہ قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے، کہ بتوں کو خوف ہے گھر سے نکالے جانے کا، بتوں کو خوف ہے گھر سے نکالے جانے کا، سبب یہی تو ہے کعبے کے مسکرانے کا، سبب یہی تو ہے کعبے کے مسکرانے کا، کہ برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی، برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی، رجب کی 13 تھی دن تھا علی کے آنے کا، رجب کی 13 تھی دن تھا علی کے آنے کا، کہ ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی، ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی، شوق مر گیا سارا علم اٹھانے کا، شوق مر گیا سارا علم اٹھانے کا، کہ مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزخ، مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزخ، تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا، تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا، کہ نماز سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں علی، نماز سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں علی، یہ آفتاب ہے گزرے ہوئے زمانے کا، یہ آفتاب ہے گزرے ہوئے زمانے کا، کہ علی نے 4 کتابوں کو ایک زبان دے دی، علی نے 4 کتابوں کو ایک زبان دے دی، سوال اب نہ اٹھانا نئے پرانے کا، سوال اب نہ اٹھانا نئے پرانے کا، کہ کچھ شعر اور کہتا ہوں جلدی، کہ جبھی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے، جبھی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے، علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے، علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے، کہ جبھی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے، علی کا چاہنے
वाला दिखाई देता है कि वो सोच ही नहीं सकते अली के बारे में, वो सोच ही नहीं सकते अली के बारे में जिन्हें फरार का रास्ता दिखाई देता है, वो सोच ही नहीं सकते अली के बारे में जिन्हें फरार का रास्ता दिखाई देता है कि ये किस कमाल की मंजिल पे जा रहा है हिलाल, ये किस कमाल की मंजिल पे जा रहा है हिलाल। अली का दायरा बढ़ता दिखाई देता है, अली का दायरा बढ़ता दिखाई देता है, ये किस कमाल की मंजिल पे जा रहा है हिलाल। अली का दायरा बढ़ता दिखाई देता है कि तुम्हारी क्यों नहीं जाती है मुर्तजा पे नजर, तुम्हारी क्यों नहीं जाती है मुर्तजा पे नजर। तुम्हें तो हमसे ज्यादा दिखाई देता है, तुम्हें तो हमसे ज्यादा दिखाई देता है, तुम्हारी क्यों नहीं जाती है मुर्तजा पे नजर। तुम्हें तो हमसे ज्यादा दिखाई देता है, तुम्हें तो हमसे ज्यादा दिखाई देता है कि मुनाफिकों को शिकायत है जुल्फ़िकार से भी, मुनाफिकों को शिकायत है जुल्फ़िकार से भी, पता नहीं इसे क्या क्या दिखाई देता है। मुनाफिकों को शिकायत है जुल्फ़िकार से भी, पता नहीं इसे क्या क्या दिखाई देता है। मुनाफिकों को शिकायत है जुल्फ़िकार से भी, पता नहीं इसे क्या क्या दिखाई देता है कि कोई जगह नहीं मिलती कहीं सिवाय गदीर, कोई जगह नहीं मिलती कहीं सिवाय गदीर, जहाँ पे दिन में भी तारा दिखाई देता है, कोई जगह नहीं मिलती कहीं सिवाय गदीर, जहाँ पे दिन में भी तारा दिखाई देता है कि उभर के आती है तस्वीर इब्ने मुलजिम की, उभर के आती है तस्वीर इब्ने मुलजिम की, उभर के आती है तस्वीर इब्ने मुलजिम की, जो मस्जिदों में धमाका दिखाई देता है, जो मस्जिदों में धमाका दिखाई देता है कि हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हैं, हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हैं, शहीद इनको भी जिंदा दिखाई देता है। हसन को देखो जनाजे पे तीर आते हैं, हसन को देखो जनाजे पे तीर आते हैं, हसन को देखो जनाजे पे तीर आते हैं, शहीद इनको भी जिंदा दिखाई देता है। समातों में नज़र कर रहे थे प्रोफेसर अहमद हसन साहब का कलाम, बेहतरीन कलाम। हसन वो देखो जनाजे पे तीर आते हैं, शहीद इनको भी जिंदा दिखाई देता है। प्रोफेसर अहमद हसन साहब कहते हैं कि घर से अल्लाह के आगाज़ सफर मेरा था, पूरी 13 रजब को समेट दिया इन 4 विषयों में उन्होंने, कि घर से अल्लाह के आगाज़ सफर मेरा था, थे जहां रास्ते सब बंद गुजर मेरा था। घर से अल्लाह के आगाज़ सफर मेरा था, थे जहां रास्ते सब बंद गुजर मेरा था। और 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, मैंने उनको नहीं देखा, ये हुनर मेरा था। मैंने मैंने उनको नहीं देखा, ये हुनर मेरा था। आइए इन्हीं अशआर के साए में मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शमशाद हुसैन साहब से को तशरीफ लाएं और मध्य मौलाना नज़ान अक़ीदत पेश करें। आपके साथ मौसूफ का इस्तक़बाल नारे सलवात से सबका आका सबका रहबर सबका मौला है अली, सबका आका सबका रहबर सबका मौला है अली, और जिस जगह खत्म नबूवत है वो नुक्ता है अली। सबका आका सबका रहबर सबका मौला है अली, जिस जगह खत्म नबूवत है वो नुक्ता है अली। और सोचता हूँ जब नुसैरी कहते हैं उसको खुदा, सोचता हूँ जब नुसैरी कहते हैं उसको खुदा, ओ खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है अली, ओ खुदा कितना बड़ा है जिसका बंदा है अली। ऐसा बात सारा
علی تشریف لاتے ہیں. چھلکتی ہے میں زمزم علی تشریف لاتے ہیں. بڑا رنگین ہے موسم علی تشریف لاتے ہیں. اور شرارے ہو گئے شبنم علی تشریف لاتے ہیں. شرارے ہو گئے شبنم علی تشریف لاتے ہیں. برستی ہے گھٹا چھم چھم علی تشریف لاتے ہیں. اور اچھلتی کودتی پھرتی ہے لہریں سطح دریا پر. بطور خاص سمجھ فرمائے کہ اچھلتی کودتی پھرتی ہے لہریں سطح دریا پر. فلک چھوتی ہے موجے یم علی تشریف لاتے ہیں. اور شراب آمد مولا مجھے کچھ اور دے ساقی. شراب آمد مولا مجھے کچھ اور دے ساقی. اب مدہوشی ہے کچھ کم علی تشریف لاتے ہیں. اور صفا مروہ مینا عرفات گل افشانی کرتے ہیں. صفا مروہ مینا عرفات گل افشانی کرتے ہیں. سجا ہے قبلہ عالم علی تشریف لاتے ہیں. سجا ہے قبلہ عالم علی تشریف لاتے ہیں. اور کوئی صلوات پڑھتا ہے کوئی نعرے لگاتا ہے. کوئی صلوات پڑھتا ہے کوئی نعرے لگاتا ہے. گلی کوچے میں ہے دم دم علی تشریف لاتے ہیں. گلی کوچے میں ہے دم دم علی تشریف لاتے ہیں. اور قدم رکھا ہے ایک کوہ گرانے فرش کے اوپر. بطور خاص سمجھ فرمائے کہ قدم رکھا ہے ایک کوہ گرانے فرش کے اوپر. پسے جاتے ہیں درد و غم علی تشریف لاتے ہیں. فصیح دو جہاں کا کتنا اچھا خیر مقدم ہے. فصیح دو جہاں کا کتنا اچھا خیر مقدم ہے. کہ لہجہ ہو گیا ریشم علی تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں. کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں. ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. اور 2 ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے. مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں. مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں. اور ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق. علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں. ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق. علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں. اور میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر. میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر. آیت کر رہی ہے محمد کی شان میں. محمد کی شان میں. جناب برادر عزیز گلفام صاحب تشریف لائیں. آپ حضرات مسعود کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور 3 قطعات ہیں اور جو مجھے حضرت لذیذ ہے. اور ہر جشن کی شروعات میں 3 قطعات سے کرتا ہوں کہ درد دل کس سے کریں. درد دل کس سے کہیں درد آشنا پردے میں ہے. درد دل کس سے کہیں درد آشنا پردے میں ہے. مشکلیں درپیش ہیں مشکل کشا پردے میں ہے. کتنے ہادی کتنے رہبر کتنے مرشد کتنے پیر. خود نما لاکھوں ہے لیکن حق نما پردے میں ہے. کتنے ہادی کتنے رہبر کتنے مرشد کتنے پیر. خود نما لاکھوں ہے لیکن حق نما پردے میں ہے. بغیر دیکھے ہوئے تجھ کو تیری الفت میں کتاب دل پہ میری اعتبار لکھا ہے. بغیر دیکھے ہوئے تجھ کو تیری الفت میں کتاب دل پہ میری اعتبار لکھا ہے. نگاہیں حضرت یعقوب سے مقدس ہیں وہ آنکھیں جن پہ تیرا انتظار لکھا ہے. وہ آنکھیں جن پہ تیرا انتظار لکھا ہے. وہ اب بھی جواں سال ہے مرضی خدا سے. وہ عمر میں دنیا سے کئی سال بڑا ہے. اور چھپنے کے لیے پردے کا محتاج نہیں وہ
पर्दा तो जमाने की निगाहों पे पड़ा है, छिपने के लिए पर्दे का मोहताज नहीं वो, पर्दा तो जमाने की निगाहों पे पड़ा है। और ये एक मतला और 3 अशार समाअत फरमाए। अभी इससे पहले वाली महफिल में पढ़े थे और रात में भी बहरहाल अक्सर अफराद हुए हैं जो नहीं थे। समाअत फरमाए। अर्ज करता हूं कि बुलंद अपनी वफा का निशान रख देंगे, बुलंद अपनी वफा का निशान रख देंगे, एक आसमान सरे आसमान रख देंगे। बुलंद अपनी वफा का निशान रख देंगे, एक आसमान सरे आसमान रख देंगे। तराश करके तो देखो ये बाजुए परवाज, तराश करके तो देखो ये बाजुए परवाज, हवा के दोष पे अपनी उड़ान रख देंगे, हवा के दोष पे अपनी उड़ान रख देंगे। पड़ी जो सर की जरूरत छुरी की गर्दन पर, सजा के अपने गले का निशान रख देंगे। पड़ी जो सर की जरूरत छुरी की गर्दन पर, सजा के अपने गले का निशान रख देंगे। और अली के इश्क में गर मसलहत पसंद बनी, अली के जिक्र में गर मसलहत पसंद बनी, तो खुद ही काट कर अपनी जबान रख देंगे। अली के जिक्र में गर मसलहत पसंद बनी, अली के जिक्र में गर मसलहत पसंद बनी, तो खुद ही काट कर अपनी जबान रख देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खुद ही काट कर अपनी जबान रख देंगे। सारे औसाफे इलाही हैं अली की जात में, सारे औसाफे इलाही हैं अली की जात में, राज क्या है कोई अब तक बाखुदा समझा नहीं। सारे औसाफे इलाही हैं अली की जात में, राज क्या है बाखुदा, राज क्या है कोई अब तक बाखुदा समझा नहीं। और रब में सारे औसाफे इलाही हैं अली की जात में, राज क्या है कोई अब तक बाखुदा समझा नहीं। रब मेरा अल्लाह है या फिर अली है मेरा रब, शाफई भी मरते मरते मर गया समझा नहीं। रब मेरा अल्लाह है या फिर अली है मेरा रब, शाफई भी मरते मरते मर गया समझा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। चैन दुनिया में मिले राहत उक़बा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले गम का सलीका मिल जाए। कासे दिल लिए हाजिर हैं दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदका मिल जाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आजाद में समातों पे नजर कर रहे तो 4 से शाफी के हवाले से पेश कर, तो 4 मिसरे याद है। अलबत्ता ये 4 मिसरे जो शायर के भी हैं, एतकादी लिहाज से जरा सी इसमें मुश्किल थी। मैंने थोड़ा सा उसको जरा से उसमें रद्द बदल के, बहुत पुराने आप हज़रात के जहन में आ जाएंगे। मैं पढ़ूंगा तो कदम कदम पे हदे एतबार लगता था, कदम कदम पे हदे एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। कदम कदम पे हदे एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल अख्तियार लगता था। और नुसैरियों की निगाहों का है कसूर मगर वो था भी ऐसा कि परवरदिगार लगता था, वो था भी ऐसा कि परवरदिगार। शेर ऐसे था कि नुसैरियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था। तो जरा सी तरमीम की है कि नुसैरियों की निगाहों का है कसूर मगर वो था भी ऐसा कि परवरदिगार लगता था। ये इन्हीं 4 मिसरों के साय में मैं बरादर अजीज जनाब शारिफ इलाहाबादी साहब को दावत देता हूँ। आप हज़रात मौसूफ का इस्तक़बाल बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। पेश करते हैं और एक मतलब 5-6 महीने समाज फरमाने कल पढ़ेंगे बतौर इस्लाह। समाज फरमाए कि एक मिसरा हुआ था 2018 में कि सदा के दौर में इस्लाम की बहार अली, इस पे कहने की कोशिश की कि परेशान दिल हो अगर तेरा तो पुकार अली, परेशान दिल हो अगर तेरा तो पुकार अली, हमेशा करते हैं हम सबका बेड़ा पार अली, हमेशा करते हैं हम सबका बेड़ा पार अली। ये कहता मैं नहीं कहते हैं मुरसले आजम, ये कहता मैं नहीं कहते हैं मुरसले आजम,
شریف لوگ ہی کرتے ہیں تجھ سے پیار علی، شریف لوگ ہی کرتے ہیں تجھ سے پیار علی، یہ کہتا میں نہیں کہتے ہیں مرسل اعظم، شریف لوگ ہی کرتے ہیں تجھ سے پیار علی، کہ مہار چھوڑ دی قمر میں دور ہٹنے لگے، مہار چھوڑ دی قمر میں دور ہٹنے لگے، جو دیکھا دیتے ہیں اونٹوں کی اب قطار علی، جو دیکھا دیتے ہیں اونٹوں کی اب قطار علی۔ اور تصنیف و قطابت میں نے کوشش کی ہے کہ علی سے پہلے جو ہوتے تھے ظلم و احمد پر، علی سے پہلے جو ہوتے تھے ظلم و احمد پر، تو لب پہ آپ کے آتا تھا بار بار علی، علی سے پہلے جو ہوتے تھے ظلم و احمد پر، تو لب پہ آپ کے آتا تھا بار بار علی، اب ایسے وقت میں آئے علی تو کیوں نہ کہوں خزاں کے دور میں اسلام کی بہار علی، اب ایسے وقت میں آئے علی تو کیوں نہ کہوں خزاں کے دور میں اسلام کی بہار علی، کہ ایک سوال پڑھیں محمد علی سے پہلے جو ہوتے تھے ظلم و احمد پر، تو لب پہ آپ کے آتا تھا بار بار علی، اب ایسے وقت میں آئے علی تو کیوں نہ کہوں خزاں کے دور میں اسلام کی بہار علی، کہ نجف سے دور ہیں افسوس پر یہاں قم میں، نجف سے دور ہے افسوس پر یہاں قم میں، ملا ہے آپ کی بیٹی سے بھی قرار علی، ملا ہے آپ کی بیٹی سے بھی قرار علی، نجف سے دور ہے افسوس پر یہاں قم میں، ملا ہے آپ کی بیٹی سے بھی قرار علی، کہ اٹھایا حامل قرآن دوش پر تجھ کو، اٹھایا حامل قرآن دوش پر تجھ کو، وگرنہ کون اٹھا پاتا تیرا بال علی، اٹھایا حامل قرآن دوش پر تجھ کو، اٹھایا حامل قرآن دوش پر تجھ کو، وگرنہ کون اٹھا پاتا تیرا بال علی، اب اس سے بڑھ کے نہیں کچھ تیرے لیے شارف، اب اس سے بڑھ کے نہیں کچھ تیرے لیے شارف، اگر گداؤں میں تجھ کو کرے شمار علی۔ جناب شارف صاحب، بہرحال ایک ماحول بنا کے سنیے کہ 13 رجب کی محفل ہے، ذرا سا چہرے پہ خوشیاں ہوں، اور بہرحال شاید بہترین اشعار آپ حضرات کے سماعت میں نظر ہے۔ ایک شعر انہوں نے کیا جناب قمر کے حوالے سے، مجھے دو چار میں سے یاد آ گئے جناب آغا سروش حیدرآبادی صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے حیدر کے مقابل جو بھی آیا تیرے حیدر کے مقابل جو بھی آیا سب سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت، تیرے حیدر کے مقابل جو بھی آیا سب سمیت ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمیت، اور تیرے تیغ کے سائے میں ایسی شان سے سوئے علی، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت، دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بستر سمیت، اور وہ تو قمر نے مہار اونٹوں کی فوراً چھوڑ دی، ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں گے قمر سمیت، کہہ دیتے علی لے جائیں گے قمر سمیت۔ اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دیتا ہوں میرا عزیز جناب داشت رضا گلزار صاحب کو تشریف لائیں اور مدح مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات موصوف کا استقبال با آواز بلند نعرے صلوات سے کریں۔ شب کا جو حصہ پڑا تھا کہ کعبے میں در ہے حیدر قرار کے، اسی پہ ایک مطلب کچھ اشعار فرمائے کہ کیسے لکھوں قصیدہ کسی یار کے لیے، کیسے لکھوں قصیدہ کسی یار کے لیے، میرا قلم ہے عطرت اطہار کے لیے، کیسے لکھوں قصیدہ کسی یار کے لیے، میرا قلم ہے عطرت اطہار کے لیے، کعبہ بنا ہے جائے ولادت بس ایک بار، کعبہ بنا ہے جائے ولادت بس ایک بار، وہ بھی وسیع احمد مختار کے لیے، کعبہ بنا ہے جائے ولادت بس ایک بار، وہ بھی وسیع احمد مختار کے لیے، اور اتنی تڑپ کہ خانہ کعبہ تک آ گئے، اتنی تڑپ کہ خانہ کعبہ تک آ گئے، پیغمبر خدا تیرے دیدار کے لیے، اتنی تڑپ کہ خانہ کعبہ تک آ گئے، اتنی تڑپ کہ خانہ کعبہ تک آ گئے، پیغمبر خدا تیرے دیدار کے لیے، اور دشمن علی کے ہیں جو جہنم میں جائیں گے،
دشمن علی کے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جنت تو ہے علی کے وفادار کے لیے، جنت تو ہے علی کے وفادار کے لیے۔ اور بطور خاص شعر سماعت فرمائے حضرات کہ یہ سچ ہے خاکے پائے گدایان مرتضی، یہ سچ ہے خاکے پائے گدایان مرتضی، زینت ہے بادشاہوں کی دستار کے لیے۔ یہ سچ ہے خاکے پائے گدایان مرتضی، یہ سچ ہے خاکے پائے گدایان مرتضی، زینت ہے بادشاہوں کی دستار کے لیے۔ اور ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، یہ تو بنی ہے حیدر کرار کے لیے۔ ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، یہ تو بنی ہے حیدر کرار کے لیے۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں حضرات کہ ان سے علی کی مدح نہ ہو پائے گی کبھی، ان سے علی کی مدح نہ ہو پائے گی کبھی، لکھتے ہیں شعر جو کسی دربار کے لیے۔ ان سے علی کی مدح نہ ہو پائے گی کبھی، لکھتے ہیں شعر جو کسی دربار کے لیے۔ لازم رضائے فاتح بدر و حنین ہے، لازم رضائے فاتح بدر و حنین ہے، مرضی کبریا کے طلبگار کے لیے، مرضی کبریا کے طلبگار کے لیے۔ اور مدح علی بغیر کوئی فائدہ نہیں، بطور خاص دیکھیں حضرات کہ مدح علی بغیر کوئی فائدہ نہیں، 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 تو لاکھ نعت پڑھ میرے سرکار کے لیے۔ مدح علی بغیر کوئی فائدہ نہیں، تو لاکھ نعت پڑھ میرے سرکار کے لیے۔ اور کوشش کرے کوئی نے یہاں سے دخول کی، کعبے میں در ہے حیدر کرار کے لیے۔ اور مختلف اور خاص دیکھیں کہ بندہ نواز کتنے ہیں کاشف تیرے امام، بندہ نواز کتنے ہیں کاشف تیرے امام، محفل میں آ گئے تیرے اشعار کے لیے۔ بندہ نواز کتنے ہیں کاشف تیرے امام، محفل میں آ گئے تیرے اشعار کے لیے۔ میرے سرکار کے لیے کے بغیر یقیناً اسی لیے شاید کہتا ہے کہ بغض حیدر ہے جن کے سینے میں، بغض حیدر ہے جن کے سینے میں، کیا ملے گا انہیں مدینے میں، بغض حیدر ہے جن کے سینے میں، کیا ملے گا انہیں مدینے میں۔ انبیاء اور آل کے ہم سب فرق ہے خون میں پسینے میں، شاید کہتا ہے کہ دقت چاہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار ہو یا مسجد کا در ہو، کھلے گا تو صرف اہل بیت کے لیے۔ شاید کہتا ہے کہ دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، دقت یہی ہے لشکر کفار کی طرف، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف، مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف۔ اور تم ہی بتاؤ ان کو علم کیسے دے نبی، تم ہی بتاؤ ان کو علم کیسے دے نبی، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف، منہ پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف۔ للہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ، للہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ۔ ارے چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف، چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف۔ آپ نے جب سماعت کر لیجیے، جیسے چاہے ویسے سنیے کہ تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو، تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو، کھڑکی کھلے گی حیدر کرار۔ حیدری نعرہ حیدری، صلوات بابا سے بلند، اشعار کے ساتھ میں مقطع محفل شاعر اہل بیت علی جناب عباس ثاقب صاحب سے گزارش گزار کو تشریف لائیں اور اپنا کلام مد مولا میں پیش کریں۔ آپ آزاد موصوف کا استقبال با آواز بلند آئے سلوات سے کریں۔ لیکن آپ معذرت محبت ہے آپ کی، چند شہر ہیں آپ کی خدمت میں، زیادہ زحمت نہیں ہوگا۔ حضرت القادر علیہ السلام کے اور نعت کے تعلق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔
قطعے سے اپنی جو تلاوت کرتا ہوں کہ ثنائے مصطفیٰ میراث ہے حیدر کے بابا کی، ثنائے مصطفیٰ میراث ہے حیدر کے بابا کی، سلیقہ نعت کہنے کا ابو طالب سے ملتا ہے، ثنائے مصطفیٰ میراث ہے حیدر کے بابا کی، سلیقہ نعت کہنے کا ابو طالب سے ملتا ہے، اور ہماری نعت میں ثاقب بنو ہاشم کے لہجے ہیں، ہماری نعت میں ثاقب بنو ہاشم کے لہجے ہیں، ہماری نعت کا شجرہ ابو طالب سے ہماری نعت کا شجرا مطالب سے ملتا ہے، اور چند بتاتے ہیں کہ مجھ میں اور کمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، مجھ میں اور کمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، وہ بھی ذکر کرتا تھا میں بھی ذکر کرتا ہوں، مجھ میں اور کمبر میں ملتی جلتی عادت ہے، وہ بھی ذکر کرتا تھا میں بھی ذکر کرتا ہوں، اور وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں، وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں، وہ علی کے چہرے پر آیتوں کو پڑھتا تھا، میں علی کے چہرے کو آیتوں میں پڑھتا ہوں، اور چاروں طور کے آیتیں قرآن کی لب پر سجا لیتا ہوں میں، مشکلوں کی بھیڑ میں رستہ بنا لیتا ہوں میں، آیتیں قرآن کی لب پر سجا لیتا ہوں میں، مشکلوں کی بھیڑ میں رستہ بنا لیتا ہوں میں، اور یہ ہنر مجھ کو میری ماں نے سکھایا گود میں، یا علی کہہ کر تلاوت کا مزہ لیتا ہوں میں، یہ ہنر مجھ کو میری ماں نے سکھایا گود میں، یا علی کہہ کر تلاوت کا مزہ لیتا ہوں میں، اور ایک ربائی ہے کہ ہو جاتی ہیں زہرا کی نگاہیں حیران، ہو جاتی ہیں زہرا کی نگاہیں حیران، اوقات تلاوت میں کہاں جائے دھیان، ہو جاتی ہیں زہرا کی نگاہیں حیران، اوقات تلاوت میں کہاں جائے دھیان، ہے سین میں سمت علی کا چہرہ اور ایک طرف رہ کے رکھا قرآن، ہے سین میں سمت علی کا چہرہ اور ایک طرف سین میں رکھا اور ایک طرف رہ کے رکھا قرآن، ایک بات نہیں ہونے والے ایک منقبت ہے ایک نئی ردیف میں بتانا چاہتا ہوں کہ شعر میں آنے لگے گی تازگی یعنی علی، شعر میں آنے لگے گی تازگی یعنی علی، جب ملے گی آگہی کو روشنی یعنی علی، اور عرش کی جانب روانہ کر دیا میں نے خیال، عرش کی جانب روانہ کر دیا میں نے خیال، اب فرشتے بھی کریں گے شاعری یعنی علی، اب فرشتے بھی کریں گے شاعری یعنی علی، اور ہم نہ اہل زر سے مانگیں گے کبھی خیرات زر، ہم تو رکھتے ہیں مزاج بزری یعنی علی، اور ہم علی والے کبھی مرتے نہیں مٹتے نہیں، ماں نے ہم کو پلائی زندگی یعنی علی، اور واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغناء میں، واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغناء میں، وہ جو ہے صدیق و فاروق و غنی یعنی علی، واری صدقے اس کے صدق و عدل و استغناء میں، وہ جو ہے صدیق و فاروق و غنی یعنی علی۔ اور رات کو ایک منقبت ہوئی تھی، اس کا تری مصرع تھا کہ کہیں مصطفیٰ کے تذکرے کہیں وہ تراب کی بات ہے، اس میں چند اشارہ کی خدمت میں کہ کہیں مصطفیٰ کے تذکرے، مطلب میں یہ تدبیر ہوگی تھی، کہیں مصطفیٰ کے تذکرے کہیں وہ تراب کی بات ہے، یہ بڑے مزے کے سلسلے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے، یہ بڑے مزے کے سلسلے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے، اور تیری منقبت کی یہ روشنی میری روح تک میں اتر گئی، تیری منقبت کی یہ روشنی میری روح تک میں اتر گئی، میرے آسمان خیال پر
کسی ماہتاب کی بات ہے، میرے آسمان خیال پر کسی ماہتاب کی بات ہے، اور وہ جو رو پڑی کسی غار میں وہ بزرگیاں تھی بزرگیاں، وہ جو رو پڑی کسی غار میں وہ بزرگیاں تھی بزرگیاں، وہ جو سو رہا تھا سکون سے یہ اسی شباب کی بات ہے، وہ جو رو پڑی کسی غار میں وہ بزرگیاں تھی بزرگیاں، وہ جو سو رہا تھا سکون سے یہ اسی شباب کی بات ہے۔ بشرو تیرے لب کبھی بھی نہ پا سکیں گے علی کے ذکر کے ذائقے، تیرے لب کبھی بھی نہ پا سکیں گے علی کے ذکر کے ذائقے، کسی تشنہ لب سے سوال کر کہ یہ کس چناب کی بات ہے، کسی تشنہ لب سے سوال کر کہ یہ کس چناب کی بات ہے، اور ہو کہاں عدو علی کی بات علی کی بات کے سامنے، وہ کہاں عدو علی کی بات کے سامنے، کہ سمندروں کے مقابلے میں کہاں حباب کی بات ہے، کہ سمندروں کے مقابلے میں کہاں حباب کی بات ہے، اور میں پڑھوں جو منقبت علی تو منافقین کے واسطے بڑی بے قلی کے ہیں مرحلے، بڑے اضطراب کی بات ہے، اور وہ کریم ابن کریم ہیں میں فقیر ابن فقیر ہوں، یہ جو چند لفظ عطا ہوئے تو یہ انتصاب کی بات ہے۔ مکہ کی نعمت کے جو ثنا کا ڈھنگ تجھے ملا تو کمال کیا تیرا ثاقبہ، جو ثنا کا ڈھنگ تجھے ملا تو کمال کیا تیرا ثاقبہ، نگاہ کرم کی عطائیں ہیں دل فیض یاب کی بات ہے۔ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور نثر کی منزل میں قدم رکھنے سے پہلے اور محترم کو دعوت دینے سے پہلے صرف 2 مصرے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے سماعت کر لیجئے۔ بالکل نئے ہیں کہ دل میں میرے ولائے جناب امیر ہے، دل میں میرے ولائے جناب امیر ہے، کتنا امیر ہوں کہ مجھے بھی پتا نہیں، میرے ولائے جناب امیر ہے، کتنا امیر ہوں کہ مجھے بھی پتا نہیں۔ آئیے ذات انہی 2 مصروں کے ساتھ میں آج کی اس جشن کے خطیب محترم حجت الاسلام مظہر صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے چلتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ حضرات موصوف کا استقبال آواز بلند نعرے سلوات سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق بالحق النبي المبيض ورسول المفضل ومحبوب أحمد المكي المدني هاشمي مولانا وهادينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه ومتقن كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات على محمد وعلى آله سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں آپ کے اس کر سکتے ہیں، خاص کر اپنے وقت کے امام کو تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے، اور ہم اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں اس مبارک موقع پر۔ عزیزوں، چونکہ مولائے کائنات کا ذکر خود عبادت ہے، اس غرض سے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے لیے نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، صرف اس حوالے سے کہ عبادت میں ہم سب آپ سب شامل رہیں، چاہے پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو۔ ذکر علی ہے
बहरहाल ये वाकई में ये कहा जाए कि ये खुदावंद आलम ने ये फजीलत मौलाए कायनात के जिक्र की अदा की, वरना आज मुझे नजफ में रहना था और बड़ा शायद तकदीर यही थी कि यहीं पे ये तकलीफ हो, वरना आज मुझे मैं जो वापस आ रहा था मुझे जाना था और फ्लाइट में बिठाया नहीं। क्या हुआ, मेरा ग्रुप वीज़ा था, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि आपके पास ओरिजिनल वीज़ा यहाँ होना चाहिए तब आप जा सकते हैं। फ्लाइट ने सवाल नहीं किया, मैं वापस तेहरान से आ रहा था, रास्ते में रिजवान साहब का फोन आया कि आपको 13 रजब को यहाँ तकलीफ करनी है। ये नसीबी कह सकते हैं और यही कहा जाए कि एक शरफ के मौला ने अता किया कि आपके सामने चंद जुमले मौला की फजीलत में आपके सामने ही बयान कर दूं। दिल वहां थी जाने की, तमन्ना वहां की थी, शायद मौला को मंजूर नहीं था, या जो भी कहा जाए शायद मेरी कोई कमी रही, कोई मुश्किल थी। चलो जुमले आप यहाँ सुन लीजिए, चूंकि मौलाए कायनात के फजाइल तो आप बारहा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और मौलाए कायनात की शख्सियत मुतजाद शख्सियत आप सब जानते हैं कि इस हवाले से मैंने अर्ज किया कि चूंकि भाई एक आदमी के अंदर एक कमाल एक वक्त में, लेकिन मौलाए कायनात अगर शुजा हैं तो उसी तरह साबिर भी, उसी तरह मजलूम भी। हर मैदान में मौलाए कायनात अपनी जगह। आज जो फजील का तस्करा मैं, चूंकि शुजात का तस्करा आप बार बार खुद करते हुए एक सवाल पढ़े मोहम्मद मौलाए कायनात के शुजात का तस्करा आप लोग 12 मजालिस में कर चुके हैं और सुन चुके हैं। मैं आज एक ऐसी फजीलत मौलाए कायनात की कि जिसके लिए मैं आपके सामने आज मैंने पेश की, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इस अदालत की तरफ कि मौलाए कायनात ने जो हुकूमत कायम की थी, अदल की हुकूमत, अदालत की हुकूमत, उसके हवाले से कुछ बात अर्ज करूं। चूंकि कुरान की आयत भी है, जैसा कि ये आयत आपके सामने जो हमने पेश की, इसके अलावा बहुत सी आयतें कुरान में अदालत के ऊपर या अदल के ऊपर ताकीद करती हैं। वलक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, ये आयत सूरह हदीद की। मैंने पैगंबरों को वाज़ेह और रोशन दलीलों के साथ किस लिए भेजा? लास्ट की आयत लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि वो अदालत कायम कर सके, अदल कायम कर सके। या दूसरी आयत खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है कि जब आप अपने दरमियान हुक्म करें तो अदल के साथ, इंसाफ। मौलाए कायनात ने भी जब अपने जमाने में वाली मिस्र को खत लिखा तो यही लिखा कि वहां की रैयत और वहां के आवाम के साथ आपको अदालत के साथ बर्ताव करना है। इतनी अहम है कि खुदावंद आलम ने अंबिया को मबूस किया था इसी के लिए। यक़ूम अन्नास, अंबिया को किस लिए? लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, अंबिया को किस लिए भेजा था? ताकि वो अदालत कायम कर सके। अंबिया के मबूस होने का मकसद 12वें मान के भी यही कहा जाता है। चूंकि देखे जो गदीर में खुतबा दिया था मौला रसूलुल्लाह ने, उसमें यही कहा था मेरा पहला और मेरा आखिरी अदालत कायम करेगा। मौलाए कायनात को भी इसी अदालत की वजह से शहीद किया गया। आप सबके सामने सिर्फ इशारा करना है हमको, सिर्फ सवाब के लिए कि आप सब दोहरा दें आपके सामने। कहते ना उतना अली फी मेहराबही शिद्दते अदल, इसी अदालत की वजह से, वो अदालत जो मौलाए कायनात कायम करना चाह रहे थे। लेकिन क्या वो अदालत, मौलाए कायनात को नहीं शहीद किया गया, वहां अदालत को शहीद किया गया। अब उसके बाद आइए, इतनी ताकीद कुरान ने की भी है अदालत के लिए। मौलाए कायनात खुदावंद आलम, हमारे यहाँ उसूल दीन में एक सिफत, एक रुकन अदल हमारे यहाँ से माना जाता है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है उसूल दीन में अदालत है। मौलाए कायनात कौन? अच्छा, अदालत के साथ साथ ये भी शर्त है, देखिए आइम जमात के लिए भी अदालत शर्त है, इमाम जमात के लिए अदालत शर्त है। हर एक को अदालत पसंद है, हर एक इंसाफ चाहता है, कौन ऐसा? लेकिन ये और बात है कि मुश्किल ये है कि हम और आप अदालत अपने लिए चाहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए अगर कहीं खिलाफ वर्जी या कुछ हो जाए तो हम वहां पे एतराज करते हैं, लेकिन अगर दूसरे के हक में हक तलफी हो जाए तो हम, अदालत सबको पसंद है, हर एक पसंद करता है, हर एक तारीफ करता है। मौलाए कायनात, चूंकि ये अदालत जो है, मैंने जैसे इमाम जमात की अदालत,
عرض پیش کیا آپ کے سامنے. امام جماعت کے لیے عادل ہونا چاہیے. یہ عدالت اس کی صفت ہے نہیں. گویا اگر اس امام جماعت عادل ہے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہوگا. قاضی کو عادل ہونا چاہیے. طلاق میں شاہدین عادلین آپ لفظ سب، یہ ساری چیزیں اس کی صفت یا اس کی فضیلت میں اضافہ کریں گی. کون سی عدالت تھی جس کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا؟ کون سی عدالت مولا نافذ کرنا چاہتے تھے؟ یہ سب جو میں نے آپ کے سامنے کیا یہ فردی عدالت ہے. لیکن مولا کائنات جو عدالت نافذ کرنا چاہتے تھے صرف یہ نہیں، جیسے کہ ہوتا ہے عادل، ایک ہے عدالت خواہ، ایک ہے عالم. ایک یہ کہتا نہیں پورا معاشرہ عالم بن جائے. مولا کائنات صرف تنہا نہیں چاہتے تھے کہ میں صرف عادل نہ ہوں، پورا کوفہ بلکہ یہ کہا جہاں جہاں تک میری حکومت ہے ہر جگہ عدالت نافذ ہو، معاشرہ عادل بن جائے. اور یہی وجہ تھی جب مولا کائنات کو حکومت ملی تو جو مولا نے خطبے میں اعلان کیا کہ میں قبول تو کر رہا ہوں اس کو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قرآن اور رسول کی سیرت کے ساتھ ساتھ، قرآن اور رسول کی سیرت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بے عدالتی کی وجہ سے جنہوں نے مال جمع کیا ہے، چاہے اس سے کنیز خریدا ہو کسی نے، چاہے اس سے مہر ادا کیا ہو، چاہے جہیز خریدا ہو، یہ ساری بے عدالتی کے نتیجے میں جو مال بیت المال کا ضائع ہوا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے اسی کو واپس کرواؤں گا اگر شرط قبول ہے تو میں. اور اب جب مولائے کائنات بنے حاکم تو اب جو روسا تھے جنہوں نے مال اور ثروت کو جمع کیا تھا، سب نے میٹنگ کی کہ اب کیا کیا جائے. جو وعدہ کیا ہے علی نے وہ پورا کریں گے. میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد سب میں سے ایک کو چنا، کہا جا کہ آپ مولا کو پیغام دیجیے. اس کو ولید ابن عقبہ کو چنا گیا کہ جائے، اور جانے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں یہ عرض کرے کہ مولا ٹھیک ہے، وہ جو پیشکش جو پیشنہاد انہوں نے دی وہ کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، آپ اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہر ایک میں ہم میں سے، ہمارے خانوادوں میں سے کوئی نہ کوئی مارا گیا، یعنی ہم سب کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں. ہمارے سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی آپ کے مقابلے میں آ کے اور آپ کی تلوار سے مارا گیا ہے. وہ ہم سب بھول جائیں گے کہ ثروت مندوں کا نمائندہ ہے، سب بھول جائیں گے. صرف شرط یہ ہے کہ جو خلفاء نے انجام دیا اس پہ پردہ ڈال دیجیے آپ. یعنی جو ثروت ان کے ذریعے ہمیں ملا ہے، جس سے ہم مالدار بن گئے ہیں، اس پہ آپ پردہ ڈال دیجئے تو ہم وہ سب بھول جائیں گے. تو مولا نے کہا حق و باطل کی جنگ تھی، حق و باطل کی جنگ تھی. جو حق کے مقابلے میں آیا مارا گیا، اس میں میں ذمہ دار نہیں ہوں. مجھے کیا سنا رہے ہو؟ دوسری بات حق و باطل کی جنگ. دوسری بات یہ کہ آپ قاتلین خلفاء، تیسرے خلیفہ کے قاتل کے لیے کہ آپ اب بھی مولا ہمارے خلاف کچھ نہ اقدام کیجیے گا. مولا نے کہا اگر ضرورت ہوئی تو میں خود قصاص کروں گا، تمہیں حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے حوالے کروں. کسی کی پھر اس کے بعد تیسری دھمکی، اگر آپ نہیں سنیں گے تو ہم معاویہ سے منسلک ہو جائیں گے. اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اچھا کہ یہاں تک یہ جب ان ثروت مندوں کی طرف سے ایسی ایسی پیشکش ہو رہی تھی، حتیٰ کہ مولا کے چاہنے والے، قریبی چاہنے والے بھی جب مولا سے آگے کہتے مولا اس کو بھول جائیے جو پرانا ہوا، کیونکہ مخالفین بڑھتے جا رہے ہیں. عدالت کے لیے مولا کیا کرے؟ بھول جائیے. لیکن مولا اپنے قریبی دوستوں کا، میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں، مولا قریبی دوستوں کے مشورے پہ بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی مجھے عدالت قائم کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. پھر بھی مولا عدالت کی خاطر نہیں. اور صرف ایسا نہیں کہ مولا نے کہا کہ لو عدل الناس، اگر واقعا عدالت قائم ہو جائے، آ جائیں صلوات پڑھیں محمد مولا نے کہا اگر عدالت قائم، معاشرے میں عدالت اگر قائم ہو گئی، لو عدل الناس لا استغنوا، تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی بھی بے نیاز نہیں بچے گا. جس کو قائم کرنے کے لیے مولا آئے. اور یہی نہیں کہ مولا نے صرف تقریروں میں کہا ہماری طرح، میں اپنی مثال دوں
किसी तकरीरों में बयान कर दिया। अमली तौर पे मौलाए कायनात अपनी हुकूमत के जमाने में इसी अदालत के लिए मौला जब बाजार में निकलते थे तो सादे लिबास में एक हाकिम, किस लिए? ताकि मेरे ओहदे को नजर में रख के कोई कीमत कम न करे, मेरी वजह से कि मेरा ओहदा क्या है, मेरा मकाम क्या है, इसकी वजह से कोई बगैर, यही कि मैं आम लिबास में बाजार में भी जा रहे हैं मौला। और इसके साथ साथ एक बार मौला कोफे से बाहर निकलते हैं, किसी को साथ नहीं दिया कि किसी को शक हो यह है कौन। कोफे से बाहर मौला है, एक अहले किताब कहते हैं, किताबों में अहले किताब में से या नुसैरी या यहूदी, इमाम के साथ साथ कुछ दूर तक जाता है। इमाम से पूछा आप कहाँ जाएंगे? कहा मुझे कूफे जाना है। एक हद तक रास्ता दोनों का मिलता था, एक चौराहे पे जहां से कूफे का रास्ता अलग और उस शख्स का रास्ता अलग था। इमाम जब उस चौराहे पे पहुंचे तब भी चंद कदम उसके साथ साथ चलने लगे। उसने कहा आपने तो कहा था कि मुझे कूफे जाना है। वो नहीं पहचानता कौन है। कहा आपने तो कहा था मुझे कूफे जाना है और आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। कहा रसूल की हदीस है कि जब इंसान किसी के साथ सफर करता है तो उस पर एक दूसरे की गर्दन पे हक आ जाता है। मैं उस हक को अदा करने के लिए चंद कदम तेरे साथ जा रहा हूं। अच्छा वाकई इखलाक आपके नबी का इखलाक ऐसा था कि जिसकी वजह से आज इस्लाम दुनिया में फैला है। ये शख्स चला गया, मौला ने बयान कर दिया। कुछ दिन बाद जब कूफे पलट के आता है ये शख्स, तो उसने कूफे में देखा कि ये शख्स जो मेरे साथ चल रहा था ये हाकिम, और मेरे साथ इस तरह का बर्ताव। देखने के बाद वो शख्स कलमा पढ़ लेता है। ये किरदार का नतीजा था। सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला कलमा पढ़वाइए। ये इखलाक है। अगर वाकई हम और आप, हमारे लिए दर्स है ये जिंदगी, अगर हम भी बजाय तकरीर के अमली तौर पर तबलीग करें तो क्या असर नहीं होगा इस्लाम इतनी तेजी से? लेकिन हमारे अंदर मुश्किल यही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह सब आलिम, मेरे अंदर मुश्किल ये है कि हम खाली तकरीरों में सब चीज बयान करते हैं, अमली तौर पे हम अदालत नाफिज करने के लिए मौलाए कायनात की शहादत के बाद मुआविया कूफे में आता है। वो अदालत जो मौला कायम करना चाह रहे हैं, कूफे में मुआविया आता है और आने के बाद एक ज़ईफा से जो अली की चाहने वाली है उससे कहता है कि अली तुम्हारी नजर में कहाँ किसकी बात करते हो जो अदालत की खातिर शहीद हुआ, जो बराबरी। अच्छा, हम अदालत के माना जो समझते हैं लफ्ज़ अदालत, वो अदालत के माना क्या है, बराबरी के क्या है कि सबको मसलन एक क्लास में 20 बच्चे हों, आपकी बात नहीं। जो अमाम में जो अदालत क्या है, अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 को बराबर नंबर दिया जाए, ये अदालत है आम लोगों की नजर से। अदालत है क्या? मौला ने क्या कहा, एताए कुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ुहु, साहिब हक को उसका हक दिया जाए, ये है अदालत। यही वजह थी कि जब बैतुल माल मौला तकसीम करवा रहे थे तो जो हक बहन को मिलता था इमाम के, वही हक इमाम की कनीज को भी मिलता था। ये अदालत नाफिज कर रहे थे मौला, ये माशरा बनाना चाह रहे थे। यानी अगर क्लास में 20 हैं लड़के तो 20 में अगर किसी का 20 नंबर का हक है और उसको 20 दिया जाए तो ठीक, लेकिन जिसका हक 15 का है अगर उसको 20 दिया जाए तो ये अदालत नहीं है। मौला की तारीफ के मुताबिक साहिब हक को उसका हक पहुंचाना, यह है अदालत। इसी अदालत के लिए मौला कायनात। अच्छा, उस ज़ईफा की बात थी, ज़ईफा ने मुआविया पे इतराज किया और उसने कहा कि अच्छा खामोश भाई, मौला कायनात की तारीफ सुन के, और वो उसने कहा इनको 100 ऊंट दे दिए जाए, सुर्ख रंग के ऊंट, अरब के जो सबसे महंगे और सबसे मशहूर 100 ऊंट दिए जाए। 100 ऊंट देने के बाद फिर पूछता है कि अब मैं तेरी नजर में अली के बराबर हो गया, अली के जैसा। तो अब ज़ईफा क्या कहती है
کہا بیوی نہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو دے رہا ہوں، علی ہوتے تو نہ دیتے. اس نے کہا بالکل صحیح کہا تم نے، مولا کائنات نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ صاحب حق کو پہنچاتے، جس کا حق تھا اس کو دیتے. یہ عدالت. تو کیا یہ عدالت امام کی شہادت کے بعد قرآن کی تو آیت ہے کہ عدل کو لو لم یبقے، اگر اس دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا، رسول اسلام کی حدیث لو لم یبقے من الدنیا یوما واحدا، اگر ایک دن بھی باقی ہے تو خداوند عالم اس کو اتنا طولانی اس دن کو کر دے گا کہ آنے والا جس کے دنیا انتظار کر رہی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ آ کے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح ظلم دور سے بھر چکی ہوگی. تو اب وہی عدالت جو مولا کائنات نافذ کرنا چاہ رہے تھے، اس عدالت کو وقت کا امام آ کے نافذ کرے گا. اور جب امام آئیں گے تو چھٹے امام کی حدیث اذا قام الحجہ سارا بسیرت امیر المؤمنین، تو اب مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ بھی آ کے مسجد کوفہ سے حکومت کریں گے جہاں سے مولا کائنات دستور کی تھی. امام کی حکومت بھی وہیں سے شروع ہوگی، سارا بصیرت امیر المؤمنین. اور اس کے بعد امام کی حدیث ہے پھر عدالت کیسے نافذ ہوگی، کیونکہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ اگر کیا کہا تھا لو عدل الناس، اگر عدالت قائم ہو گئی تو کوئی شخص محتاج نہیں رہ جائے گا، ہر شخص بے نیاز ہوگا. اب مولا کائنات کی اسی حدیث کے اوپر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب امام آ جائیں گے اور عدالت کو نافذ کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، اسی طرح سے عدالت ہر گھر میں نافذ ہو جائے گی. میں نے عرض کیا تھا کہ عدالت شخصی مراد امام کی نہیں ہے، ایسی عدالت جو معاشرہ پورا عادل بن جائے. امام نے کیا کہا، جب 12ویں امام آئیں گے لَيَدْخُلَنَّ، اس طرح سے عدل فی بیوتہم، داخل ہو جائے گی عدل کہاں، گھروں کے اندر، کما یدخل الحر والقر، جس طرح ٹھنڈی اور گرمی آپ کے گھروں میں آتی ہے اسی طرح ہر گھر میں عدالت نافذ ہو جائے گی. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، پھر امام کی حدیث آپ سب کے سامنے رہے گی. عزیزو، جب ایسی حکومت آ جائے گی تو پھر آپ نے 12 کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پھر ایسے زمانے میں کوئی صدقہ لینے کو تیار نہیں ہوگا. یہ عدالت جب نافذ ہو جائے گی امام کے دور میں، امام کی حکومت میں، تو پھر کوئی شخص محتاج نہیں بچے گا. بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہ لوں. وہ عدالت جو امام نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ عدالت وقت کے امام آ کے نافذ کریں گے. دعا یہی ہے کہ معبود شہزادی زہرا کا واسطہ، اس آج بابرکت دن کا واسطہ ہم سب کو امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اور ہم سب کو امام کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہم میں جو مریض ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو روزگار ہم کو روزی پہ لگا دے، جو قید میں انہیں رہائی عطا فرما. معبود امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ ہم ان کے خادم الغلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا